بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے شمائل نبوی کے حوالے سے اس درس میں ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طعام یعنی کھانا کھانے کے حوالے سے عادات مبارکہ کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت میسر آ جاتی آپ اسے بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کی غذا انتہائی سادہ ہوتی تھی اور فقر و کنات کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کئی ہفتے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں ہے کئی چاند گزر جاتے، کئی مہینے گزر جاتے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ گزارا کیسے ہوتا تھا تو فرمایا کچھ کھجور اور پانی، کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، تو اس طرح سے ہمارا گھر کا گزارا چلا کرتا تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی کبھی حرف شکایت نہ میرے آقا کی زبان پہ آیا تھا نہ حضور کے گھر والوں کی زبان پہ آیا تھا۔ سرکار جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھنا پسند کرتے تھے، نیچے بیٹھ کر کھانا پسند فرماتے تھے، کھانے سے قبل ہاتھ دھوتے تھے اور ہاتھ دھو کر پوچھتے نہیں تھے، یعنی کھانے کے لیے جب شروع میں جب ہاتھ دھوتے ہیں اس کو کپڑے سے نہیں پوچھتے تھے، چونکہ کپڑے سے پوچھ لیا تو پھر جراثیم ہاتھ کو لگ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے، کھانے کے اینڈ پر جب ہاتھ دھوتے تھے اس کو پوچھ لیتے تھے باقاعدہ کپڑے سے، مگر سٹارٹ میں جب دھوتے تھے تو اسے پوچھتے نہیں تھے۔ بسم اللہ کے ساتھ پہلا لقمہ اٹھاتے اور یعنی کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتے اور دائیں ہاتھ سے کھانا تناول فرماتے، اور کھانا کبھی آقا کریم پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی، ہم سنتوں کی بات کرتے ہیں مگر سنتیں جو اصل انسان کی زندگی کو اصلاح کرنے والی ہیں، جسمانی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت بڑی سنت ہے کہ آقا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، تھوڑی بھوک ہوتی تھی تو کھانا چھوڑ دیتے تھے، اور یہ دائمی سنت تھی۔ بلکہ سرکار نے فرمایا کہ کھانے کے 3 حصے کیا کرو، یعنی کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کیا کرو، ایک حصہ کھانے سے بھرو، ایک حصہ پانی سے بھرو اور ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دو۔ اور وہ روایت بڑی مشہور ہے، میں نے ابھی تک کسی مستند کتاب میں دیکھی نہیں ہے مگر سنی بہت زیادہ ہے علماء سے، کہ جب وہ مدینہ منورہ میں کوئی حکیم آ گیا، اپنی دکان اس نے کھولی تو کئی مہینے گزر گئے تو بیمار مریض کوئی نہیں گیا، تو اس وسلم کے پاس گیا تو عرض کی یا رسول اللہ میں آیا ہوں یہاں پر خدمت کے لیے مگر کوئی بندہ یہاں پر بیمار آتا نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا یہ وہ قوم ہے جو اس وقت تک کھاتی نہیں جب تک انہیں بھوک نہ لگے، اور ابھی بھوک ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ یعنی بیماری کی جو اصل جڑ ہے وہ یہی ہے کہ معدے میں جگہ نہیں ہے، پھر بھی چیز سامنے آ گئی، اس کو بھی کھا لیتے ہیں، اس کو بھی کھا لیتے ہیں، اور پھر خوب پیٹ بھر کے کھا لینا، گنجائش ہی کوئی نہ چھوڑنا، یہ بنیادی طور پہ بیماریوں کی جڑ بنتی ہے۔ اور یہ ہمارا ایک قومی وتیرہ ہے، الا ماشاء اللہ چند لوگ ہوتے ہیں جو خیال کرتے ہوں گے، وگرنہ اکثریت کھانے کے حوالے سے بالکل بے احتیاط ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھانا پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھاتے تھے، یہ سنت ہے، اس کو سنت سمجھیے۔ ہم نے سنتوں کو، میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سنتے بر ناخن کیسے کاٹنے ہیں اور وہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے بس سنت بنا لیا ہے۔ یہ جو کھانے پینے میں سرکار کی سنت ہے اور یہ ہمارے لیے اپنی زندگی کی جسمانی تقاضوں کے اعتبار سے بڑی اہم سنت ہے۔ آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، جب بندہ 35-40 کی عمر سے اوپر چڑھتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یار گڑبڑ کیا ہو گئی ہے میرے ساتھ، پھر ہر ڈاکٹر یہی کہے گا کھانا کم کر لیں، کھانے کے معمولات کو ٹھیک کریں، ورزش کریں، واک کریں، محنت کریں، تب جا کے سمجھ آتی ہے ہمیں کہ اصل زندگی کی لذت کس چیز میں تھی۔ پھر ہمارے آقا کی سنت تھی کھانے کی کسی چیز میں کوئی عیب نہیں نکالتے تھے، پسند آ گیا تو کھا لیا، نہیں پسند آ گیا تو رکھ دیا، مگر یہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں نوجوانوں کا جو رویہ ہے، اور خاص طور پہ شوہر حضرات بیویوں کے ساتھ جو منہ بناتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی سنگین بات ہے۔ سرکار کی سنت کو اگر آپ نے فالو کرنا ہے تو کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے سرکار۔
اللہ کی کسی نعمت کو ناپسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار گھر میں گئے تو روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے پڑا تھا، تو سرکار نے وہ اٹھایا، اسے صاف کیا اور کھا لیا۔ فرمایا عائشہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا کرو، جب نعمت چلی جائے تو پھر مشکل سے واپس آتی ہے۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں خدا کی، وہ کھانے پینے میں ہیں، وہ جس چیز میں بھی ہیں، ان کی قدر ہونی چاہیے۔ اور بسم اللہ کا سرکار بہت اہتمام کرتے تھے، اور یہ بھی کھانے کے آداب میں سے تھا کہ سرکار اپنے آگے سے کھاتے تھے۔ اگر اجتماعی طور پہ کھا رہے ہیں، بڑے پلیٹ میں ہیں، لوگ اور بیٹھے ہیں، تو اپنے آگے سے کھانا ہے، کسی اور کے آگے سے چیز کو اٹھانا نہیں ہے، اور اس کو جو تقاضا ہے وہ یہ ہے۔ اور بسم اللہ کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا شروع کیا تو کھانے میں بڑی برکت تھی، تھوڑی دیر بعد ایسے لگا جیسے ہمارے پیٹ نہیں بھرے اور کھانا ختم ہو گیا۔ تو ہم نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ تو فرمایا ہم لوگوں نے بسم اللہ کے ساتھ کھانا شروع کیا، مگر کوئی آدمی ایسا آیا جس نے بغیر بسم اللہ کے شروع کر دیا، تو اس کی وجہ سے شیطان کھانے میں شریک ہو گیا تھا، تو برکت ختم ہو گئی تھی۔ یہ جو بسم اللہ ہے، اب یہ الگ بات ہے بسم اللہ کے حوالے سے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ شیاطین گھر سے باہر رک جاتے ہیں، اندر داخل نہیں ہوتے۔ جو بسم اللہ پڑھے بغیر چلا جاتا ہے تو شیطان ایک دوسرے سے کہتے ہیں چلو جی آج گھر میں رہنے کا ٹھکانہ تو مل ہی گیا نا، اور جب کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھے، چلو لو جی کھانا بھی مل گیا ہمیں، بسم اللہ پڑھ لیں تو ان کے لیے رکاوٹ ہو جائے کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرما لیتے تھے تو اپنی ایک تو کھانا 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، پورا ہاتھ نہیں لبڑتے تھے حضور کھانے کے اندر، صرف 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے، اور پھر اس کو اپنے کھانا کھانے کے بعد پھر اس کو آپ چاٹ لیا کرتے تھے، اپنے منہ سے صاف کر لیا کرتے تھے اس کو۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ ٹیک لگا کر کھانا کھانا ایک تو ویسے تکبر کا اظہار ہے، اور دوسرا صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ تو ٹیک لگا کر کھانا کھانا یہ سرکار کی عادت مبارکہ میں سے نہیں تھی۔ اور جب کھانا ختم فرما لیتے تو یہ دعا آپ کے لب پر بے ساختہ جاری ہو جاتی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، سب تعریف شکر ہے مولا تیرا، تو نے مجھے کھلایا بھی ہے، مجھے پلایا بھی ہے، اور تو نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جن کا تعلق آپ کے کھانے پینے کے معمولات کے ساتھ تھا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔